الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وكريمنا وغيثنا وغياثنا ومنجانا ومعوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والكلام القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات یعنی کہ اس طرح سے اس دنیا سے اوجل ہو جانا کہ جسے عام زبان میں ہم قتل کہتے ہیں، مگر اللہ کی راہ میں سچ کے لیے، حق کے لیے، صداقت کے لیے، ستیہ کے لیے، ظلم مٹانے کے لیے، ستم کا خاتمہ کرنے کے لیے، باطل کو نابود کرنے کے لیے. اب جو لڑے گا اور لڑتے لڑتے ہماری نظروں سے اوجل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خودکشی تو نہیں کرے گا، کسی نہ کسی کی تلوار، کسی نہ کسی کا تیر، کسی نہ کسی کی گولی کا نشانہ تو بنے گا. ایسے تو روز عام طور پر لوگ بنتے رہتے ہیں جسے ہم قتل کہتے ہیں، یعنی قتل کے بعد آدمی مر جاتا ہے، مگر یہ وہ قتل ہے جو اللہ کی راہ میں ہے. اب انسان جو ہے کہ گھر میں بستر پر مرے، راستے پر خدا نخواستہ مر جائے، اسپتال میں مر جائے، اسے موت کہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، چوری دامن کا ساتھ ہے کہ جب قتل ہوا تو موت ہو گئی، مگر یہ موت اللہ کی راہ میں. تو یہاں پر قتل کے معنی تو رہتے ہیں برقرار، مگر موت کے معنی بدل جاتے ہیں، کیونکہ زندہ جاوید ہے اللہ والوں کا گروہ. امت مرحومہ، عجیب بات ہے، امت مرحومہ سو سکتی ہے، مر سکتی ہے. ہماری آنکھیں آخری بار بند ہو جائیں تو ہم مر جائیں،
اور ان کی آنکھیں آخری بار بند ہو جائیں تو دنیا کی آخری یاد، آخری آنکھیں جو ہیں وہ بھی ان کی یاد تازہ کرتی رہیں. یہ ہے موت میں فرق اور بعد ممات ان کی حیات میں فرق، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں، وہ حق کے لیے، وہ سچے کے لیے. اب سوال اٹھتا ہے، پرشن چنہ ہوتا ہے کہ جب قتل ہوا، موت آ گئی، تو پھر ہم اسے زندہ کیوں سمجھیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. وہ لوگ جنہیں اس طرح موت آئی بذریعہ قتل کے مگر اللہ کی راہ میں. ظاہر سی بات ہے کہ بھی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز پر قادر اللہ ہے. موت و حیات اس کی قدرت ہے، اس کا امر ہے. لاریب کے عالم الغیب علیم و خبیر ہے کہ میرے بندے اس میری آیت کو سن کر ضرور تذبذب میں پڑ جائیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے، اسمنجس میں پڑ جائیں گے کہ قتل کے بعد موت ہوئی تو پھر ہم اسے زندہ کیوں سمجھیں. اب بات کو آگے بڑھائی کہ اول تو یہ موت فی سبیل اللہ تھی، یہ قتل کا امر اللہ کی راہ میں تھا. اور آگے بتا دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وہ زندہ ہیں. ہمارے لیے عجیب بات ہے کہ کسی اخبار میں آ جائے، کسی ٹیلی ویژن نیوز چینل پر آ جائے، کوئی معتمد انسان بھی ہمیں کہہ دے تو ہمارے لیے تعجب ہے، مگر یہاں پر تو زندگی اور موت کا مالک کہہ رہا ہے کہ وہ میری راہ میں انہوں نے موت کو گلے لگا لیا اور سبب بڑا قتل. لہذا اب یہ مرنا روٹین مرنا نہیں ہے، یہ مرنا انٹینشنلی مرنا ہے، یہ لکش پراپتی کرتے ہوئے مرنا ہے. اس لیے یہ موت پانے والوں کا وہ طبقہ ہے کہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. ولکن لا، اور اگرچہ تشعرون، کہ تمہیں اس کا شعور نہیں. سائنٹیفک اعتبار سے بھی دیکھیں تو کئی گھٹنائیں ایسی گھٹتی ہیں، کئی باتیں ایسی بنتی ہیں ہماری زندگی میں روزمرہ، ہمارے لوگوں کی زندگی میں روزمرہ، کہ جہاں پر وگیان بھی جواب دے دیتا ہے. اب ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہے، وجہ ضرور ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے. وجہ کو ہماری سمجھ کی احتیاج نہیں ہے، ہماری سمجھ کو وجہ سمجھنے کی احتیاج. ہماری سمجھ میں آئے یہ ضروری نہیں ہے. بچے ماں باپ کو سمجھاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں. اب وہ نہ سمجھ تو نہیں ہے، مگر کوئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی.
विज्ञान जो है हाईटेक टेक्नोलॉजी का जमाना है, अभी तक कहीं न कहीं अटका पड़ा है, संपूर्ण हुआ नहीं है और होगा भी नहीं, अधूरा रहेगा। मतलब ये कि वजूहात समझना चाह रहा है, कारण समझना चाह रहा है, मगर समझ में नहीं आ रहा है, लिहाजा अपनी राय कायम नहीं कर पा रहा है। मगर यहां पर वो हस्ती फरमा रही है कि जिसके इशारे पर 18,000 आलम चलते थे, चलते हैं और चलते रहेंगे। वो आलिमुल गैब फरमा रहा है कि तुम्हारी समझ में आए या ना आए, मगर जब मैं कह रहा हूं तो मान लो कि वला किल्ला तशऊरू, तुम्हें इस बात का शऊर नहीं है, बल अहिया, वो जिंदा है। अब आमतौर पर पूरे हमारे मुल्क में, पूरे साउथ एशिया में और तकरीबन पूरी दुनिया में मुहर्रम 10-10 मजालिस होती है, बड़े बड़े शोरा बयान मुक़र्रिरीन वाइज़ व तक़रीर फरमाते हैं और ऐसी खिताब और कलाम के साथ में कि लोगों के अकीदे को जिंदा कर देते हैं, ईमान को जिला बख्शते हैं। मगर मैं इस वक्त उससे गुरेज इसलिए करूंगा कि अभी 1400 साल हो गए एक ही किस्सा सुनते 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 सुनते। अब उसी को क्या दोहराया जाए। आप सभी लोग जो है कि हमारे मुंबई में नुक्कड़ के ऊपर जो है मजालिस होती हैं, खताबात होते हैं, तकरीर और प्रवचन होते हैं, आप सभी लोग सुनते हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं, सच्ची बातें बताते हैं, मगर इसका सारांश क्या है? क्या ये एक कथा है जिसको बार बार दोहराया जाए? ये कथा नहीं, ये कथा थी, है नहीं, उसका सारांश आमतौर पर माना जाता है कि मुहर्रम बमाने गम का महीना। अरे ये गमगुसारी का महीना नहीं है, ये मग़मूम होने की रात और दिन नहीं है, ये सबक आमूज है कि जब भी हक पर वार हो, जब भी कौम पर वार हो, जब भी दीन पर वार हो, जब भी ईमान और अकीदे पर वार हो, जब भी मुल्क पर वार हो, तो हुसैन तो कोई नहीं बन सकता, मगर शमशीर हुसैन हर ईमान वाले के हाथ में होना चाहिए।